مشہور تابعی بزرگ ہیں حضرت ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ فرماتے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے جو حضرات ہمیں قرآن عظیم کی تعلیم دیا کرتے تھے، وہ تابعی بزرگ ہیں، صحابہ کرام کی بات کر رہے ہیں، جو قرآن کریم کی ہمیں تعلیم دیتے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک ان سے آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ہم ان آیات کی تمام علمی اور عملی باتوں کا علم حاصل نہ کر لیں. اس قدر وہ قرآن کریم، یہ دور صحابہ کی بات ہو رہی ہے نا، اور کن سے پڑھنے کی بات ہو رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. شان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، حکمت عطا فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس فرماتے تھے، یعنی کہ تلاوت بھی تھی، حکمت بھی تھی اور تزکیہ نفس بھی ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. تو وہ ایک سکھانے کا، بتانے کا، سمجھانے کا جو انداز ہوگا وہ ہم سمجھ سکتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا تو ہماری نظروں میں بہت قابل احترام ہو جاتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو یہ جو غور و فکر ہے، یہ غور و خوض ہے، اس پر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں یہاں پر نظر آتی ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی قرآن کریم کو غور و خوض سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسوں میں جا کر، شاید 10 سال یا 20 سال میں جا کر سورہ بقرہ سیکھی تھی. یا تو سورہ بقرہ کو جس انداز سے آپ نے پڑھا تھا، اور اس کے بعد آپ نے ایک اونٹ نہر کیا تھا شکرانے میں، اتنے سالوں میں جا کر، جبکہ یہ انہی کی زبان میں تھی. قرآن کریم تو عربی زبان میں ہے. اور سید عمر فاروق اعظم کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی تو عقل بھی کیا بات ہے، ان کی عقل کی، ان کی ذہانت کی، ان کی سمجھداری کی. تو قرآن کریم کو اس کے معنی پر اور اس کے تفسیر کے ساتھ پڑھنا، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ غور و خوض کرنا.